جتنے اعمال اترے اور حکم ہوئے کہ یہ اعمال کریں، مجھے سب سے محبوب ترین عمل نماز ہے، جو حضور کو سب سے زیادہ پسند ہے نماز، اسی کو امتی پڑھتا ہی نہیں۔ تجھے پتہ ہے کہ یہودی آج بھی اس تحقیق کے اندر ہیں کہ جس وقت مسلمان جمعۃ المبارک کے تعداد میں اور فجر کی نماز میں برابر ہو جائیں گے، اس وقت اسلام پوری دنیا پہ چھا جائے۔ ہماری ٹیکنالوجی نہیں دیکھتے، وہ ہمارا ایمان دیکھ رہے۔ جس وقت مسلمان فجر کی آج بھی یہودی تحقیق کرتے ہیں، دیکھو جا کہ جس وقت فجر کی نماز میں اور جمعۃ المبارک کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد ایک جتنی ہو جائے گی، اس وقت مسلمان پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے اور رشتہ دار بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ گھر میں نا حضور کی چارپائی کے نیچے گھس گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل دیکھوں کہ حضور رات کو کیا کیا کرتے ہیں۔ کسی نے بڑھنے سے بھی سکھایا ہوگا، دیکھ کے آؤ کہ حضور کے رات کے عمل کیا، ہم بھی ایسے کریں گے۔ وہ کہتے ہیں میں چارپائی کے نیچے چھپ گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی نا تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، پیچھے کھڑا ہو۔ حضور نے ہاتھ بڑھا کے نا مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر، جیسے دو بندے نماز پڑھتے ہیں نا تو اپنے ساتھ کھڑا کر، پیچھے ہاتھ کر کے تو مجھے اپنے ساتھ کھڑا کر۔ جب ساتھ کھڑا کیا، کہتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پھر پڑھی سورہ بقرہ پوری پڑھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ فرما کے پھر آپ نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی۔ جب سورہ آل عمران پڑھی نا، اس کے بعد وہ مکمل ہوئی۔ اب یہ سورۃ آل عمران تک 4.25 پارے بنتے۔ کتنے؟ 4.25 پارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے۔ کہتے اب میں نے سمجھا بس حضور یہیں ہے، بس فرمائیں، اب میری بس ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، سورہ مائدہ بھی پڑھ دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، بہت طویل لمبا رکوع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، بہت لمبے سجدے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب کھڑے ہوئے تو الحمد شریف کے بعد سورہ انعام شروع فرما دی۔ کہتے میں دوڑ گیا، مجھ سے سکت ہی نہ رہی کہ میں اب کھڑا ہو سکوں۔ اس کے بعد میں نے جا کے لوگوں میں، ساتھیوں میں، صحابہ میں بتایا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتوں کی یہ عالم ہے، 2 رکعتوں کا یہ عالم ہے۔ صحابی رسول نے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھ لیں کہ میرے پاک نبی کو نماز سے کتنا پیار تھا۔ شیخ ابو اسحاق ہیں، بہت بڑے شیخ، 100 سال عمر ہو گئی۔ جب 100 سال عمر ہوئی تو آپ سے کسی نے کہا حضرت صاحب سنائیں کیا حال ہے؟ کہا کیا حال سناؤں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ کہا جی کیسے؟ کہتے جوان تھے تو بڑے مزے تھے، بوڑھے ہو گئے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ دوسری طرف چلا گیا، غالباً مزے کسی اور چیز کا نام لیا۔ کہا جی حضرت صاحب آپ بھی مزے اٹھاتے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کس میں؟ کہا نماز میں، ذکر میں، عبادت میں ذوق ہی بڑا تھا، اب بوڑھا ہو گئے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہا حضرت صاحب اب کیا کرتے ہیں جب بوڑھے ہو گئے؟ کہا 100 سال عمر ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن اب بھی رات کی 20 رکعتوں میں میری پہلی 2 رکعتوں کے اندر ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، دوسری میں سورہ آل عمران پڑھتا ہوں۔ یہ 2 رکعتوں کا عالم ہے 100 سال کی عمر میں۔ ہم 5 منٹ کی نماز، فرض نماز جس رب نے ہم پہ فرض کی ہے وہ ہم پوری نہیں کر پا رہے، اس کے لیے ہم پریشان نظر آتے ہیں۔ اور یہ ہمارے بوڑھے ہیں جو 100 سال عمر ہو گئی ہے، جو ہے نا جسم اور سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ رات کی تہجد کی جو 20 رکعتیں ہیں ان کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر 4.25 پارے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تو ساری رکعتیں ایسے ملائیں تو 4 پاروں سے 20 کے ساتھ اگر ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ کتنی بار قرآن شریف ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ابھی بڑھاپا یہ ہے تو جوانی کیا ہوگی؟ شیخ سماک ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، تشریف فرما تھے تو ہمسایہ جو تھا نا وہ آ کر کہنے لگا حضرت صاحب آپ بزرگ ہیں، ہمارے شیخ ہیں، میرے بچے کو تھوڑا سمجھا دیجیے۔ کہا کیا ہے معاملہ؟ کہا جی میں اس کو لے آتا ہوں، آپ اس کو سمجھائیں۔
بچہ آیا، جب وہ قریب ہوا تو حضرت صاحب نے فرمایا تیرے ماں باپ تیری شکایت کر رہے ہیں یار، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا حضرت صاحب معاملہ یہ ہے کہ ہم 5 دوست ہیں، ہم 5 دوستوں نے نیت باندھی کہ ہم آج کے بعد اپنی عبادت و بندگی میں دن بدن اضافہ کریں گے۔ اب میرے 4 دوست تو انتقال فرما چکے ہیں، وہ عمل میں مجھ سے بہت زیادہ تھے، میں ان کے مطابق یا ان کی طرح عمل تو نہیں کر پا رہا۔ اب میرے ماں باپ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح میں یہ رات کی جو بندگی اور نماز اور عبادت ہے اس کو چھوڑ دوں۔ تو اب آپ خود بتائیں کہ کیا میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ میرا وعدہ بھی ہے اللہ کے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اب میں نے دن بدن عبادت بڑھانی ہے اور میرے ماں باپ میرے پیچھے ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ چھوڑ دو۔ تو شیخ چپ کر گئے، ان کے ماں باپ کو بلایا، کہا کیسی باتیں کرتے ہو، بچہ عبادت گزار ہے۔ اس نے کہا حضرت صاحب ہمیں اس پہ ترس آتا ہے، ماں باپ ہیں ہمیں ترس آتا ہے۔ کہا کیا کرتا ہے؟ کہا عشاء کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے، فجر ہو جاتی ہے، یہ مصلی پہ بیٹھتا بھی نہیں، عشاء پڑھی ہے اور فجر کی نماز تک یہ ساری رات لگا رہتا ہے، ہمیں ترس آتا ہے اس کے اوپر، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جوان کی عبادت کے بارے میں سن کر نہ حیران ہو گیا کہ یا اللہ جیسے تو نے اس جوان کو توفیق دیے ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج جوانوں کی 5 جوان 10 جوان دوست ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ فلم دیکھنے چلے۔ 5-4 دوست ہوں تو کیا کرنا ہے؟ شراب پی لیتے۔ 4-5 جوان دوست ہوں تو چوری کر ڈالتے، کسی کی عزت خراب کر ڈالتے، گلے کرتے ہیں آپس میں، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ ہمارے جوان اسلام والے مومن مسلمان ایسے جوان تھے جن کی جوانیاں عبادتوں پہ گزری تھی۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ جوان جو ہے نا، جوان عبادت جوان کرتا ہے، بوڑھے بندے کے بس بھی نہیں۔ یہ بابے بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو جوانی کیا تھی۔ اب یہ مسجد کو آتے ہوئے کس قدر گوڈے گٹے کام ہی نہیں کرتے، رکوع میں سجود میں جاتے ہیں، زبردست مشکل سجدہ ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، عبادت بڑی مشکل ہوتی ہے۔